میرے دوستو، آج پھر ہم اپنی کلاس میں حاضر ہیں۔ ان دوستوں کی مہربانی کہ آج مجھے ذرا جلدی وقت دے دیا، نہیں تو یہ بوڑھے آدمی کو رات کہتا گھسیٹتے رہتے ہیں۔ ہماری کلاس جو ہے طب کے حوالے سے قانونی مفردات سے جو ہم سیکھے اس کو سمجھنے سمجھانے کی کوشش ہے۔ یہ تو بھائی سب کی چلتی ہے نا۔ اگر ماشاءاللہ حضرت صاحب المتنی رحمۃ اللہ علیہ کی 18 کتب ہم ان کو مکمل سمجھتے ہیں، کوئی کمی نہیں ہے ان میں۔ ہمارے یار دوستوں کو ابھی بھی ضرورت پڑی ہوئی ہے اس پر کتابیں لکھی جائیں، ہمیں تو سمجھ میں نہیں بات آتی۔ آج یہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل طب مکمل ہے۔ حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی کونا خدرا، ہم بھی یہی کہتے ہیں، نہیں چھوڑا۔ تو یہ کس لیے ورق کالے کر رہے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے، اس میں تو شبہ ہی نہیں۔ حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے مفرد اعضاء پر جو محنت کی ہے اس کا کوئی ثانی نہیں۔ وہ کمال ہے، سمجھنے والے کو انہی کے اندر الحمدللہ سب کچھ مل جاتا ہے۔ یا پھر ہمارے بھائی یوسف صاحب کراچی والوں کے بقول کہ 2 کتابڑیاں پڑھ کے کوئی استاد بن کے بیٹھ جائے تو پھر وہ کی آنا ہوتا ہے، اس کو کیا سمجھ آئے گی؟ اگر ان کو بار بار پڑھا جائے تو یہ طبیب کو روشن کر دیتے۔ میرے دوستوں، حکما کو مجھے اب کچھ سمجھ آنے لگی ہے کہ ان کو کچھ مغالطہ سا ہو گیا ہے۔ یہ حکیم سرور کوئی اور سے پیش کر رہا ہے، کوئی اپنا چیز بنا کے قانون مفرضہ کا لیبل لگا کے یہ اپنے چورن کو بیچ رہا ہے۔ میرے پیارے، آپ کو کیوں یہ دھوکہ ہو گیا؟ میں نے کسی تقریر میں، کسی اپنے بیان میں یہ دعویٰ کبھی نہیں کیا کہ میں قانون مفرضہ کو مکمل کرنے والا، وہ ادھورا ہے، میں اس کو مکمل کروں گا۔ مگر ایک بات میں کہتا ہوں، حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے طب کی مبادیات پر کام نہیں کیا۔ جو طب کی مبادیات ان کی لکھی ہوئی ہے وہ قانون مفرد اعضاء کے وضع ہونے سے پہلے کی ہے۔ اس سے کوئی انکار کرتا ہے تو وہ ان کی لکھی ہے، طب یونانی والوں کی لکھی ہے۔ آپ لوگوں کو سمجھ کیوں نہیں آتی میری بات؟ تو اس میں جو سکم مجھے نظر آتے ہیں، مفرد اعضاء جس کو آج تک آپ نظریہ مفرد اعضاء کہہ رہے ہیں، میں قانونی مفرد اعضاء کہتے ہیں، وہ قانون ہے۔ آپ نے کبھی لفظ قانون کا استعمال نہیں کیا، نظریے کے کر رہے ہیں۔ کیوں نہیں اس کو میرے دوستوں آگے بڑھنے دیتے؟ یہ قانون کی حیثیت حاصل کر جائے۔
جب اس کے چاہنے والے، اس کو ماننے والے ہی وہ نام نہیں دے رہے تو یہ کیسے آگے بڑھے گا؟ اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے۔ اگر میرے کسی دوست نے، میرے رفیق نے، میرے پاس بیٹھنے والے نے، میری کلاس میں آنے والے نے کہیں کوئی لفظ ایسا لکھ دیا ہے تو میں ان کی طرف سے میں معذرت کرتا ہوں۔ ہم کون ہوتے ہیں قانون محرزہ کو پورا کرنے والے؟ قانون محرزہ حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے مفرد اعضاء، یہاں سے حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے جسم کے مفرد پر محنت کی، اس میں تو کوئی سکون نہیں، کوئی کمی نہیں، کوئی پیش۔ ہاں اس کے اندر کچھ باتیں سمجھنے کی ہے، اگر میں اس کو کچھ سمجھ کر آپ دوستوں کے، آپ لوگوں کے، آپ حکماء کے سامنے پیش کرتا ہوں، ہو سکتا ہے میں اس طریقے سے پیش نہ کر پایا ہوں کہ آپ کی سمجھ میں نہیں آئے اور آپ بھڑک اٹھے ہیں۔ یہ غلطی میری ہی ہے کہ میں وہ بات صحیح آسان طریقے سے آپ لوگوں کو نہیں سمجھا رہا۔ اگر میں تحریک، تحلیل، تسکین کو اس طرح سمجھا ہوں تو اس طرح طریقے سے شاید میں آپ کو نہیں سمجھا پا رہا۔ میرے دوستو، اتنا غصہ کس لیے؟ آپ کیوں؟ کیا میرے میں کمیاں نہیں ہیں؟ بہت زیادہ کمیاں ہیں۔ شاید آپ کر کمیوں سے آگے نکل کے ہوں، جس کو مبرہ کہتے ہیں، مبرہ ہوں گے آپ۔ میں اگر ان پڑھا آدمی ہوں، لفظ کا کمی کوئی ہوگا تو پیارو، ہر انسان میں غلطی ہوتی ہے۔ کسی پر فتویٰ لگانا، بات کرنا بہت آسان ہے۔ کبھی آپ بھی سوچے کہ آپ کون سا چورن بیچ رہے ہیں؟ قانون محرزہ کے نام پر آپ اپنی کتابیں بیچ رہے ہیں، قانون محرزہ کے ساتھ کو ساتھ ملا کر اپنا حجامے کی کتاب بیچ رہے ہیں، حجامہ بیچ رہے ہیں۔ آپ کو نہیں پتہ چلتا؟ آپ شاید قانون محرزہ کے مجاور بن بیٹھے ہیں یا گتی نشین ہے۔ آپ نے بتایا، جانتے مجاورہ کو کی بتایا، ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے کہ کسی کو اجازت نہیں، ہم جو چاہے کر لیں۔ اگر بھائی ہم بتا رہے ہیں کہ اعصابی ذراتی نبض اوپر ہوتی ہے تو پھر آپ کی اعصابی ذراتی کی بھی سامنے آ گئی۔ میرے پیارو، ایسا نہ کرو، ہم سب مل کر ان چھوٹی چھوٹی غلطیاں، اپنی غلطیوں کو نکال لیں۔ تحریک، تحلیل، تسکین علاج معالجے کی جان ہے۔ اس کو نہیں سمجھو گے تو علاج معالجہ تو پھر ادھورا ہی رہنا ہے نا۔ آپ کہتے ہیں کہ بتائیں کہاں لکھا ہے، تو میں یہ کہتا ہوں 2 پر جو 4 آپ دے رہے ہیں یا 3 دے رہے ہیں، 3 کا تو چلو حضرت پہ کہیں لکھا ہے، 4 کا کہاں لکھا ہے؟ کوئی دوست یار یہ سوچتا نہیں کہ یہ اپنا چورن بیچ لیں۔ ہم نے تو کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ ہم اپنے پر لیبل لگا کر، یہ بغیرتی مجھ میں نہیں آ سکتی کہ میں اپنی چیز پر کسی کا لیبل لگا کر بیچوں۔ وہ کسی اور لوگوں کا کام ہوگا۔ جو اپنی ہے اس کو میں لکھتا ہوں، یہ میری تحقیق ہے، آپ غلط ثابت کرتے رہیں۔
مجھے کوئی مسئلہ نہیں. انشاءاللہ وہ غلط نہیں، وہ حقیقت ہے. اس میں تو آپ سے تو میرا جھگڑا ہی کوئی نہیں. جھگڑا تو وہ ادھر یونانی والوں کے ساتھ ہے. آپ ان کی طرف سے کھڑے ہو گئے کہ نہیں جی ہم تجھے یہ نہیں کہنے دیں گے، کیونکہ آپ پہلے سے ہی ان کے ساتھ ہیں، ہمیں پتا ہے. آپ جیسے ہی جاننے والوں نے کہا طب یونانی سب کی نانی. وہ کون ہے؟ آپ جیسے جھگڑالو لوگ ہی ہیں. ایسا نہیں. خدا کے لیے سوچیں سمجھیں. آپ نے 10,000 روپیہ ماشاءاللہ حکیم رانا سرور کے لیے رکھا ہے. آئیں ثابت کرتے ہیں. میرے پیارے، میں 10,000 اوپر رکھ کے آپ کو واپس کرتا ہوں. وہ 10,000 مجھ سے لیں. تحریک تحلیل تسکین اپنے شاگردوں کو صحیح بتائیں. یہ اپنا چورن بیچنا نہیں ہے. 4 تاریخ میں ہمارا پاس بہترین دوائی ہے فلاں فلاں. صابر صاحب نے کہیں کہا ہے؟ صابر صاحب نے کبھی بھی کسی مرض پر 2 دوائیاں کبھی نہیں دی. آپ تو کہتے ہیں ہمارے پاس 2 دوائیاں فلاں فلاں جو ہیں وہ موجود ہے. آدمی اچھا میں نہیں ہوں، اچھا آدمی نہیں ہوں. میں جذبات میں آ جاتا ہوں. آپ لوگوں سے معذرت کرتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ نہ جذبات میں آئیں. آج مجھے نکال کے پھینکتے رہیں قانون محرزات سے، مگر میں قانون محرزات کی جو حقیقت ہے حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ سے ہی ثابت کر کے دکھاتا رہوں گا. ہاں، حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریک تحلیل تسکین کو جو ہم بتاتے ہیں وہی کہا. آپ کو نظر ہی نہیں آتا. 4 ماہ سے آپ کی طرف ایک سوال بھیجا ہوا ہے حضرت صابر کی اس تحریک کا مطلب سمجھا دو. اور اے سمجھا دو، میں 10 کے ساتھ 10 دے رہا ہوں آپ کو. کیوں دے رہا ہوں؟ جب اس کو سمجھ گئے تو تیرا بھی طریقہ علاج صحیح ہو جائے گا، تیرے شاگردوں کا بھی صحیح ہو جائے گا. اب تم بھی غلط طریقے پر علاج کر رہے ہو اور تیرے شاگرد بھی غلط طریقے پر علاج کرتے رہیں گے. ان کو صحیح لیول پڑھاؤ. تحریک تحلیل تسکین اس کا جواب کیوں نہیں دیتے آپ؟ میں نے اپنی کو بات کا تو نہیں، حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کا پوچھ رہا ہوں کہ اس کا مطلب مجھے سمجھا دو. آپ کو یہ تفریق نہیں ہو رہی ہے. آگے اور کی اور ہانکتے جا رہے ہیں. میرے بھائی ماشاءاللہ آپ بڑے لوگ ہیں. میں تو چھوٹا سا مگر قانون محرزات ہے. چھوٹا سا کرندہ آپ بہت بڑے لوگ ہیں. میں نہیں چاہتا تھا آپ لوگوں سے یہ جھگڑا. جب آپ کی زبان کچھ اور آپ کے ساتھ کے دوستوں کی زبان گند اگلنے لگی تو مجھے ان کو سب کو روکنے کے لیے کچھ باتیں کرنی پڑی. قانون محرزات کے جتنے طبیب ہیں میری سروں کو میں ان کو سلام کرتا ہوں. ان کو میں اپنے سے بڑا مانتا ہوں، سمجھتا ہوں. اگر کوئی
قانون مفرزہ کو غلط پھیلائے گا، مجھ سے برداشت نہیں ہوگا، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوگا کہ تحریک کسی عذر کی بھوک کا نام ہے۔ کیا بات ہے میرے پیارے، کسی عذر کی زیادتی کا، مادے کی زیادتی کا بھوک کہاں سے ہو گئی؟ شدت کا نام ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ کہ ہم انسانوں، ہمارا واسطہ انسانوں کے ساتھ ہے، وہ مسلمان ہوں، کافر ہوں، کوئی ہو، انسان اللہ کو بہت پسند ہے، اللہ کی قیمتی ترین مخلوق ہے۔ اللہ اپنی مخلوق سے، خاص کر انسان سے بہت محبت کرتا ہے۔ جب ہم اپنے غلط طریقہ علاج سے ان کو تکلیف دے رہے ہیں، میرا اللہ راضی نہیں، وہ ایک ایک سے شیئر کرنا بھی آتا ہے اس طرح، اور اس کو ویسے شیئر ہم خدمت کا نام دے رہے ہیں۔ کبھی سوچ تو نہیں، مجھے بھی سوچ لینا چاہیے۔ میں یہ سامنے بٹھا کر ان کو جو سبق دے رہا ہوں، اگر یہ غلط ہے اور اس پر یہ چل کے انسان کو کوئی تکلیف پہنچے گی، کیا اس میں میں مجرم ہوں یا نہیں؟ جتنے استاد کرام ہیں ان کو اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے استاد والی سیٹ پر بیٹھنا کہ کل قیامت کو اس کی پوچھ ہوگی۔ یہ نہ سمجھے یہ یہی کا معاملہ ہے، اس کا نماز روزے کا ہی صرف پوچھ ہونی ہے۔ جی، اس سوچ کے تحت کام کرنا ہوگا۔ مکمل ہے قانون، میں تو مانتا ہوں قانون کو آگے پیچھے کرنے کے لیے نہیں میں لکھ رہا، پہلا حصہ تو میں نے لکھا ہے، وہ مکمل ہو گیا، دوسرے پر تھوڑا بہت لکھ رہا ہوں۔ طب یونانی کی اس مبادیات پر آپ کیوں نہیں مانتے؟ آپ کیوں نہیں سمجھتے کہ حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ پیچھے مبادیات پر کوئی محنت نہیں کی؟ یوں کی تو جیسے تھے وہ اٹھا کے ساتھ لگا دیا ہے۔ حضرت خود کہتے ہیں کہ میری محنت مفرزہ سے شروع، میرے کام، میری تحقیق مفرزہ سے۔ آپ لوگوں نے موبائل وغیرہ دیکھنے ہیں تو دیکھ لیں، میں بعد میں تکلیف کر لوں گا۔ کمال ہے بات بھائی۔ بہرحال دوستو، میرا آپ سے کوئی جھگڑا نہیں، کسی کھچی صاحب سے گزارش ہے کہ حضرت صابر ملتانی، میں پھر بتا دوں، کئی کتابوں میں وہ تحریر میں موجود ہے، مفرد ذا کا بہمی تعلق، آسان کتاب بتا دیتا ہوں جس سے آسانی سے آپ کو مل جائے۔ حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا فارما کوپیا، جہاں سے وہ فارما کوپیا کی ادویات لکھنی شروع کرتے ہیں، اس سے پچھلا صرف ایک صفحہ کی تو بات ہے یار، 4 مہینوں سے لٹکائی ہے۔ نہیں جی وہ محقق ہے، ہم ان کی سوال کا جواب دینے کے پابند نہیں، وہ ہمارے پابند ہیں، ہم کا اس چیز کے محقق، چھوڑے محقق۔
آپ کے بقول ہم نئے موقع کا ایسے ہی فالتو ہے چھوڑیں. ہم نے تو صابر صاحب کی. ہم یہ بھی کہتے ہیں بھائی ہمیں سمجھ نہیں آئی سمجھا دو, 10,000 روپیہ پیش کرتا ہوں, جس نے سوال آ جائے آپ اکاؤنٹ نمبر دے دینا میں ڈال دوں گا. پہلے اکاؤنٹ نمبر بھیج دیں, بعد میں پیسے پہلے بھیج دیں. یہ کیا بات یہ ساتم تائی کی قبر پر آپ نے لات ماری ہے 10,000 روپیہ رانا صابر صاحب کے لیے. ارے ان 10,000 کا کیا ہے, میں نے دل خریدے ہیں جیتے ہیں, پیسے نہیں. آپ لوگوں نے ایسا اکٹھا کیا, کیا ظلم کیا قانونی مرتضیٰ کے ساتھ. حضرت نے کتابیں دے دی, ہر چیز لکھ کر آپ کو دے دی, اپنا سینہ کھول کے آگے رکھ دیا, اور آپ لوگ کر رہے ہیں ہمارے گروپ میں جو آئے وہ قسم دے. آپ کی بات نہیں ہے کہ صاحب, آپ کے دوست کی بات ہے. کہ وہ قسم دے اللہ پاک کو حاضر ناظر جان کر کہ اس گروپ کے راز کو باہر نہیں نکالے گا. ارے تیرے پاس کون سے راز ہیں؟ شاید سمندر میں کہیں گرا ہو تو وہاں سے کوئی راز لے کے آیا ہو, گروپ میں بتایا ہمیں نہ, ہمیں اس کی ضرورت بھی نہیں. اور قسم لی کی ہے رانا سرور کے کسی حامی کے ساتھ بھی, اس کے گروپ میں بھی کسی طرح سے کہ تمہارا تعلق ہوا, قسم دیں کہ تعلق نہیں ہوگا. یہ کوئی مردانگی ہے یار, یہ کوئی انسانوں والی بات ہے. نکال باہر کرتے ہو, میدان میں ڈٹ کے رہنا سیکھو. آؤ 10 آدمی دو, ہمیں اپنے گروپ میں ڈال لیتے ہیں. یار جو بھی اس کا سرور کے ساتھ آتا ہے آپ نے نکال کے پھینکا, دوسروں کو نکال, ان کو نکال دو. سمیر اللہ صاحب سے میں نے عرض کی ہے کہ بھائی بس ہمیں کچھ علمی کام کرنا چاہیے, نہ کہ اسی جھگڑے میں ہماری زندگی گزر جانی ہے. آپ کہتے ہیں کہ تحقیق جاری رہنی چاہیے. او بھائی کس پر جاری رہنی چاہیے؟ وہاں سے دیواریں کھڑی کر دی ہیں آپ نے. تحقیق نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے قانون مفروضہ مکمل ہے, جو چیز مکمل ہے اس پر تحقیق کیا ہونی ہے. آپ لوگ کس بات کی کتابیں لکھ رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ اس میں کچھ ہے جو سمجھ نہیں آتا, سمجھانا چاہ رہے ہیں لوگوں, وہ ہے مکمل. تو یہ کام رانا سرور کرے تو غلط, واہ آپ کریں تو ٹھیک ہے. یار خدا کا خوف کرو, اتنے دے قانونی محرضہ کے اجارہ دار نہ بنو. بہت پیسہ کما لیا آپ نے, کچھ فری بھی کام کر لو, آخرت کے لیے بھی کر لو. سراسر بالکل غلط ہے, قانون سے آپ کوئی بتا ہی نہیں سکتے کہ حجامہ ایسے کیا جائے. کہتے مجھے یار اپنے برانڈ پر نام لیبل اور لگا کے بیچ رہے, دکھا رہے لوگوں کو, لوگ میرے گرد. ذرا موازنہ خود ہی کر لو. ہم جو کہیں گے تو شکایت ہوگی, غصہ پھر آتا ہے نا.
آپ جو چاہتے چاہے کرتے پھریں، ہمیں کوئی اجازت نہیں ہے کہ صابر صاحب کا کوئی آستانہ بن گیا ہے جس پر آپ مجاور بن کے بیٹھ گئے ہیں کہ دوسروں کو نہیں کرنے دیں گے۔ اللہ مہربانی کرے، اللہ کرم کرے۔ میرے بھائیوں، تحریک اس سے پہلے میں عرض کروں گا، مجھے وہ بات یاد آ گئی، یہ غلطی ہے میری، میں لکھ کے پاس نہیں رہا۔ اصول علاج جو آپ بیان کر رہے ہیں، یہ اصول علاج صابر صاحب نے کہاں بیان کیا ہے؟ ہمیں یہ بھی بتا دو، ہم وہ پڑھ لیں۔ جو آپ نے 2 کا 4 سے علاج کرنا شروع کیا، اور جگہ جگہ پر آپ آپ کی آڈیو میں نے جناب محترم سنی، اصابی اضلاعی کا نعم البدل، ملین اضلاعی ہے سر، ملین اصابی اضلاعی۔ میں گانے دو مجھے، ٹھیک ہے اصابی اضلاعی ملین کا نعم البدل۔ ماشاء اللہ، آپ تو اتنے بڑے ٹیم ہیں، نعم البدل بھی صابر کے نسخوں کا تیار کرنے لگے ہیں، ہمیں خوشی ہے۔ کوئی تو اتنا بڑا ہے نا کہ نعم البدل کے طور پر بھی چیز ہمیں دے دے۔ اس میں ذرا آپ نے کیا فرمایا ہے، یہ ارکان کی پر یہ کام کرتا ہے تو وہ اصابی اضلاعی۔ سرور کہے تو جرم، جناب لیاقت علی صاحب محترم کہیں ہم آدھی بڑھتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کریں تو چرچا نہیں ہوتا۔ جو بڑے شیخ ہوتے ہیں نا، ان کا قدم چاہے مسجد کی طرف ہو چاہے مے خانے کی طرف ہو، بس ان کا قدم ہوتا ہے، یہ نہیں دیکھتے کدھر، وہ حضرت کا قدم۔ آپ کی کیا اور آڑیوں میں 3 نمبر تحریک پر آپ نے وہ کپ وغیرہ لگوانے کے بعد فرمایا، قانون محرزہ کا طبیب حجامہ کرنے والا اس کو 6 نمبر دوائیاں اور غذائیں دے گا۔ یار مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، آپ شاید تھوڑا تھوڑا درست ہو رہے ہیں، دوسرے دن پھر آپ پاسا پلٹ جاتے ہیں۔ اوہو، یہ ٹامک ٹوئیاں کب تک مارتے رہو؟ میرے پیارے، کل کو اللہ کے آگے بھی حاضر ہونا ہے، ہم نے حساب بھی دینا ہے۔ جو نہیں جانتا اس کو علاج کرنا منع فرمایا ہے، جو نہیں جانتا اس کو استاد بننے کا کس نے حق دے دیا؟ آپ لوگوں کی مجبوری ہے، اگر واقعی ہی اللہ کا خوف آپ لوگوں کے اندر آ جائے کہ کل قیامت کو ہم نے یہ حساب کتاب دینا ہے، تو پھر شاید سب مجبوریوں کو زنجیریں توڑ کر صحیح راستے پہ آ جاؤ۔ مگر مجبوری جو ہے میں جانتا ہوں، ایک تو آپ کو مجبوری ہے ان کتابوں کی جو لکھ چکے ہیں، اور دوسری مجبوری آپ کو ہے کہ میں نے ساری عمر تو یہ پڑھایا ہے، حقیقت یہ ہے، بھئی حقیقت پر آ جاؤ نا۔ جیسے آپ نے حقیقت کا نام اپنے گروپ کا نام رکھ لیا ہے، ہمارا تو ہمیں خوشی ہے بھائی، تو خدا کے لیے حقیقت پر آ بھی جاؤ۔ ہم انشاءاللہ آپ کو ویلکم کہیں گے، اب بھی کہتے ہیں ہمارا نام استعمال کر رہے ہیں، وہ برانڈ والی بات کو ذرا ادھر لگاؤ، کس کا برانڈ لگا کے سودا بیچ رہے ہو؟ سرور کون سا سودا بیچ رہا ہے، کون سا مال بیچ رہا ہے؟
یہ دوست بیٹھے ہیں، کتنے سال ہو گئے مجھے کلاس کرتے ہوئے، ایک پیسے کا کسی سے مطالبہ ہو۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ مجھے اور آپ کو حقیقت سمجھنے کی توفیق دے۔ حقیقت پر آئے ہو، بسم اللہ بسم اللہ، مگر حقیقت نام سے نہیں، حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ میں دوبارہ آپ کے لیے دہراتا ہوں، 10,000 آپ کے لیے ہے، وہ صاحب کی تحریر سمجھا دیں وہ کیا کہتی ہے، لے لو۔ اکاؤنٹ نمبر آج بھیج دیں، میں آپ کو بھیج دیتا ہوں، کوئی بات نہیں۔ بینک کا کو نمبر دے دیں، میں جمع کرا دیتا ہوں، کوئی بات نہیں، مگر وہ سمجھا دینا۔ آپ میرے بھائی ہیں، اس سے چھوٹے ہیں، ویسے ہی میں 10,000 آپ کو ویسے بھی دے دوں تو بھائیوں کو بھائی بڑے بھائی دے ہی لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ ایسے نہ کرو، اگر غلطی ہو جائے انسان سے اور وہ مسلسل کر رہا تو اس پر ڈٹے رہنا دنائی نہیں ہے۔ اپنے کسی دوست یار سے پوچھ لینا، یا ڈٹ گیا ہوں تو پھر ڈٹا ہی رہوں۔ ہاں، ظفر اقبال نے ایک بات کہی ہے، شاعر، جھوٹ بولو اور اس پر ڈٹے رہو، مگر اس نے کہا کیا ہے، جھوٹ بولیے اور اس پر قائم بھی رہیے۔ ہونا آدمی کو صاحب کردار چاہیے۔ میرے پیارے، آپ کے لیے اطلاع عرض ہے، تحریک کسی عضو کی بھوک نہیں ہوتی، جس کا زیادہ پیٹ بھر جاتا ہے وہ دوسروں کو مات دینے لگتا ہے، وہ تحریک سامنے آتی ہے جس کا ماتا زیادہ ہوتا ہے۔ یہ بات آپ نے عضو کے ساتھ جوڑ دی ہے، ٹھیک بالکل ہے ہی ایسے۔ یا تو تحریک ہوتی ہے اصحاب خبر رساں کی، یا تحریک ہوگی اصحاب حکم رساں کی۔ یہ اصحاب کے ساتھ ہیں، ان کی بھوک کا فرما رہے ہیں۔ یا تحریک ہوگی اصلاحات ارادی کی، یا تحریک آپ کو ملے گی اصلاحات غیر ارادی کی، اور تحریک اس سے آگے قدرت کی ملے گی ناقلہ کی، نہ جاذبہ کی، اس کے بعد تحریک ملے گی آپ کو اس سے جاذبہ کی۔ کتنی تحریکیں بنتی ہیں، آپ نے کئی دفعہ آپ نے تشریح کی ہے، جیسے بھی کی ہے، 6 ہی تحریکوں کی ہے، 6 تحریکیں مانتے ہوئے بھی پھر نہیں مان رہے، کچھ باتیں تم سمجھنا پڑے گا۔ تحریک جب کسی کا مادہ بڑھ جاتا ہے، اس کا پیٹ بھر جاتا ہے، وہ زیادہ ہو جاتی ہے، تو پھر وہ سامنے آتی ہے۔ تحریک کو آپ نبض سے ہی دیکھتے ہیں نا، کائنات کی تحریک کے اندر بھی جب شدت آتی ہے، جس میں تحریک شدت لیتی ہے وہی بڑھتی ہے۔ کبھی آن یا ہوا میں تحریک، کبھی آپ کی حرارت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور کبھی سیلاب پانی کی۔ یہ بھوک کا نام ہے، شاید آپ نے صحیح کہا ہو، میں اس کو صحیح نہ سمجھ سکا ہوں، پھر کبھی آپ سمجھا دیں کہ میں یار مجھے بہت مصیبت کرنی پڑتی ہے آپ کی باتوں کو ڈھونڈنے میں، تلاش کرنے میں۔
آپ کو بھی ظاہر ہے کرنی پڑتی ہوگی میری باتیں ڈھونڈنے تلاش کرنے، کیوں نہ ہم دونوں ایک ہی گروپ میں کٹھے ہیں۔ میں جو بولوں وہ آپ کے سامنے آ جائے، جو آپ بولیں گے میرے سامنے اس وقت آ جائے، ہم دونوں مل کے ایک دوسرے کی اصلاح کر لیں، باقی لوگ تو ٹھیک ہو جائیں گے۔ جھگڑا تو میرا اور آپ کا ہے، اوروں کا تو نہیں ہے نا، اوروں کا مسئلہ نہیں ہے۔ ان کو تو چاہیے ان کا علاج معالجہ صحیح ہو، ان کا مطلب چلے، ان کے مریض ٹھیک ہوں، شفا کا تناسب بڑھے۔ اور یہ کہنا ان والوں سے زیادہ شفا ہے، کون سا ترازو لے کے بیٹھے تھے تم تولنے کے لیے؟ یہ 2 پر 5 کہتے ہیں، ان سے زیادہ اس کا ہے 3 نمبر اور 4 نمبر بلا کے دینے سے۔ ابے صابر اور ترا کے میدا، اس کی شفا کا تناسب زیادہ فرمایا۔ جو 2 پر 5 دیتے ہیں ان سے کہیں زیادہ صحیح کہتے ہیں۔ نبض آپ کے دوست نے لکھی، آپ نے اس پر فخر کیا، اوپر کیا کیا، وہ کمنٹ کیے کہ یہ ہے نبض۔ اصحابی ذلاتی پر آپ کو یاد ہوگا آپ نے کمنٹ دیے تھے، وہ جو دوست ہیں ہمارے حضرت کوٹے والے، ان کی تحریک، پھر ذرا 6 نمبر کی تحریک پر بھی کمنٹ دے دینے تھے، اور دوسری تحریکوں میں جو ان نے باتیں کی ہیں یہ مجھے بتا دیں، اور آپ ان کو ٹھیک صحیح سمجھتے ہیں؟ میں نہیں، آپ بتا دیں ذلاتی گدی میں کیا ہوتا ہے، وہ یہ کیا ہوتی ہے، وہ یہ بھی باتیں ٹامک ٹوئیاں مارنی، اپنی ہم بیٹھ کر اپنی نفس کو ٹھیک کر۔ ایک عمارت کر دوں، میرے پاس 6 تحریکیں حضرت صابر ملتانی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ کی لکھی ہوئی، اور نیچے ان کے دستخط میرے پاس موجود ہے۔ ہم اپنی تحریک نفس کو ٹھیک کر رہے ہیں، علاج معالجہ تسکین تحریک پر، اس کو ہم سمجھیں۔ صابر صاحب نے وہ کھل کر دیا، کھل کر وہ بتایا، مگر آپ سمجھنا نہیں چاہتے تو آپ کی مرضی ہے، آپ سمجھ لیں، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ اور پیارو تحریک جو ہے، تحریک ہی تو اصل ہے۔ کائنات کو اگر کوئی چیز چلا رہی ہے وہ تحریک ہی ہے۔ تحریک ہی کی وجہ سے زندگی ہے، ہر چیز کی، ہر چیز میں تحریک ہے، جمادات میں، نباتات میں، حیوانات میں تحریک۔ یہ زمین کی اتھا گہرائیوں میں تحریک ہے۔ تحریک کے بغیر ایک تحریک کو کائنات سے نکال دیا جائے، یہ انجماد لے کے موت کی گود میں اتر جائے۔ یہ لفظ شاید میں غلط کہہ دیے، انجماد نہیں بولنا۔ تحریک کو تو ہم صحیح بیان کریں، جب انسانی جسم پر آئیں گے اس تحریک کو دیکھتے ہوئے تو ہم دیکھیں گے کہ تسکین کہاں ہے، تحلیل کہاں ہے۔ ہمارے چارٹ پر بھی آپ نے ماشاءاللہ اس کو بھی بخشا نہیں ہے، بڑے تن سے کہا، اتنے بڑے موقف کی کوئی علم ہی نہیں ہے خلط اور خفیت کا۔ ہاں بالکل ہم سے وہ غلطی ہوگی کہ ہمیں معلوم اس وقت شاید نہیں تھا کہ ایک سطحی ذہن کو رکھنے والے لوگ انہوں نے محردا میں ہیں،
وہ اتنے سمجھے. اسود پر کیا نا آپ نے تو چارٹ میں لفظ کے چارٹ میں اسود یہی ہے نا. اسود کہتے کس کو؟ سیاہی کو. تو اس لیے ہم نے لکھ دیا اسے اندھیرا اندھیرا سیاہی. ہم وہ کفیت سمجھ کر غلطی ہوگی بھائی آپ سے، کیونکہ سیاہی کو ہم کفیت سمجھتے ہیں. اسود کے لفظوں سے میں نے نکالے شاید غلط لے لیے ہوں گے کہ یہ اسود کے میں نے سیاہ، اگر سیاہ ہے تو ہم نے وہاں اس کو اسود لکھ دیا. معاملہ تو اتنا ہی ہے نا. اللہ بہت موقع ملے گی آپ کو. ابھی کتاب آئے گی، بڑا وقت بھی لگے گا، ایسے نہیں آئے گی. یہ چار کتابیں نہیں شروع کی ہوئی، ادھر سے دیکھی ادھر سے دیکھی ادھر سے پکڑی. کتنی کتابیں لکھی گئی. اپنے ان دوستوں سے بھی سوال کرتا ہوں، حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد لکھنا ایک بات تو یہ قانون مکمل ہے کہ یہ کتابیں لکھنے والے کیوں لکھ رہے ہیں، یہ کیا بتانا چاہ رہے ہیں. میرا حق بنتا ہے اور حقیقت ہے میں اس کو مکمل سمجھتا. قانون میں کچھ تیرا تیری نہیں. اس کی باتیں جو ہم دوستوں کی ایک دوسرے کی سمجھ میں نہیں آئی، اس کو ذرا ہو سکتا ہے میں وہ غلط سمجھا ہوں، میں اس پر عمل کر کے فوائد لیے فائدے لیے. یہ نہیں میں یہ اپنا جو اصول ہے قانون جو اصول میں آج بھی ایسے نہیں ہے. میں نے بہت وقت عملی طور پر اس پر چلا، پھر آہستہ آہستہ اپنے دوستوں کو چلایا. الحمدللہ وہ کامیاب علاج معالجہ کر رہے ہیں، ہر طرح سے علاج معالجہ ان کے کامیاب. شوگر کو زندگی کے لیے جسم سے نکال رہے ہیں اسی اصول کے تحت. وہ اسی اصول کی تو آپ لوگ بھی تو باتیں کرتے ہو دیتے ہو دعائیں. حضرت صابر صاحب نے بھی اسی اصول پر دعائی دی ہے. اور آپ کہتے ہیں کہ علاج معالجہ جو ہے اس کی کیا کہ جو طریقہ کی کیا کہا اس کو یار مجھے یاد نہیں، ابھی میں نے بولے تھے. اصول علاج، اچھا اصول علاج کچھ اور تھا، صابر صاحب کا طریقہ کچھ اور تھا. اصول علاج کچھ اور تھا، صابر صاحب نے کچھ اور کیا. کبھی اصول آپ کے مطلب کبھی اصول علاج سے تحت کر دیا، کبھی بے اصولی سے کر دیا. آپ کے کہنے آپ بھی ایسے ہی کر رہے ہیں، کبھی اصول علاج پر چلتے ہوئے 3 پر 6 کہہ رہے ہیں اور 4 پر 1 کہہ رہے ہیں. کبھی اصول علاج کو چھوڑ کر کچھ اور کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو سچے ہیں نہیں آپ، بالکل سچے ہیں. آپ قانون مفرزہ کو نظریہ مفرزہ لکھ رہے ہیں. شرم آنی چاہیے ہمیں. اب تو قانون مفرزہ قانون بن چکا ہے، پکا ہے. آپ لوگوں کے لیے نظریہ ہے، ابھی سوچ ہے. قانون مکمل ہے. میری پچھلی تمام یوٹیوب پر ساری پڑھی ہوئی ہیں. جی. اسلم انقلابی صاحب، حکیم محمد اسلم انقلابی صاحب کے نام پر کہ یوٹیوب میں ان میں یار کہیں میں نے کہا ہو کہ یہ ادھورا، میں اس کو مکمل کروں گا. اگر میں کوئی بات کرتا ہوں کہ قانون مفرزات کے ساتھ بات نام لیتا ہوں، میرے لیے ممنون ہے اور آپ کے لیے، آپ کی کتاب کے لیے جائز ہے، حجامہ کے لیے
کہاں جمع کیا؟ میرے لیے ممنوع ہے، اور آپ کی ہومیو دوائیوں کے ساتھ اس کو ملاپ کرنے. کبھی سوچو یار، کبھی بیٹھ کے سوچو. یہ روز روز کی کھینچا تانی ہمیں آگے نہیں چلنے دے رہی. آپ سمجھے، میں مجھے بہت طرح سے آپ کے باتیں مگوانی پڑتی ہیں. یار اپنے یہاں یہ کرتے ہو، وہاں مجھے ایڈ کر دو، میں صبح آپ کو اپنے میں ایڈ کر دیتا ہوں. آسانی تو رہے نا. کیوں جی؟ اللہ خیر کرے. والسلام.